بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بندے اور سچے رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کا بڑا علاج کرایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑی پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کرایا ہے، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکازہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مقام پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھوں میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے کہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہ اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، اب دروازہ نہیں کھولے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ مجھے بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے گھر میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مقام گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ کے سردار ہے۔ راہب نے کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ کے چند اوراق اٹھا کر لے آیا۔ سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب میں دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ، کبھی سرکار کو دیکھتا تو کبھی کتاب دیکھتا، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کو دیکھتا۔ ساری اوراق بھی دیکھے، کملی والی کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں، لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے۔ پھر فرمایا راہب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کرے۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میری پوتی کا دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا راہب صاحب، میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں۔
داتا کو بیکاری کے فاصلے آئے ہیں، محتار کو مجبور کے فاصلے آئے ہیں، نبی کو امتی کے فاصلے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ جاتا۔ اے سرداری مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی مقام والا ہے۔ دیکھ اس کے چہرے سے نور کی پوری نکل رہے ہے۔ ساری کائنات کی یہودی اس کی دشمن ہے، اس طرح لے کر اس کو نہ پیرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے۔ جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود ہی ان کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے فرمایا کہ سرداری مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سرکار کی منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا اور چلنے لگا۔ تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکاری کائنات کی مجھے زیارت کرائی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اس وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا کر پڑھا اور کہنے لگا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے تیری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کی پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔